بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو آپ؟ پیارے دوستو، اس دنیا میں ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے۔ بندے کے پاس ہر چیز ہوتی ہے، مکان، دکان، گاڑی، بیوی، بچے، روزگار، صحت، اچھے دوست، احباب، رشتہ دار، پھر بھی انسان بے سکون رہتا ہے اور تلاش رہتی ہے جانے کس چیز کی کمی ہے ابھی۔ تو اچانک مجھے کچھ اشعار پڑھنے کو ملے، تھوڑی تسلی ہوئی، سوچا آپ سے بھی شیئر کر لوں اور عملی طور پر سکون حاصل کرنے کی تادم حیات کوشش کرتے رہو۔ لکھا تھا، کہا مشکل میں رہتا ہوں، کہا آسان کر ڈالو، کہ جس کے چاہ زیادہ ہو وہی قربان کر ڈالو۔ کہا کلب سکون کیا ہے، کہا اس سے تڑپ مانگو، اٹھو تاریکی شب میں ذرا خون جگر کر ڈالو۔ کہا راز سکون کیا ہے، کہا لوگوں کے دکھ بانٹو۔ واہ کیا بات ہے، ہم ذرا سی بات پر لوگوں کی ایسی کی تیسی کر ڈالتے ہیں۔ گھر سے لے کر مکان، دکان، بازار، راستہ، ٹریفک، جہاں بھی دیکھو بے صبری، بدتمیزی، تیری میری ذرا صبر برداشت نہیں کیا۔ عورت، لڑکی، لڑکا، بچہ، بوڑھا، سب منفی رویوں کے شکار ایک دوسرے کے اتارنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ خود کو ترم خان سمجھتے ہیں، ذرا سی بات پر کسی کو جھڑک دیا۔ میرا خود روز کا معمول ہے، باوجود غلطی کا احساس ہونے توبہ معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ گھر کے کسی بوڑھے بندے کے 2 سے 4 مرتبہ تکرار کے ساتھ پانی مانگا، یا کسی دوسرے معاملے میں ہاتھ دھونے میں، یا کوئی اور چاہے غیر معمولی باتوں پر اپنی کمزوری ضعیفی کے سبب تکرار کے پارا چڑھا اور شیطان کے ہاتھوں چڑھ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے الٹی پلٹی سنا دی، یقین جانیے بس ذرا سی تیر تحمل کی بات تھی مگر نہ کیا، لہذا خود اذیت کا شکار رہے اور اس کی وجہ سے دوسروں کاموں کا خلل مزید ہمیں رسوا کرتا رہا، کیونکہ یہی رویے کبھی بڑے بہن بھائی چھوٹوں کے ساتھ، کبھی بچے والدین کے ساتھ کرتے ہیں، اور یوں اپنے ہی سکون کو اپنے ہاتھوں تباہ کر دیتے ہیں۔ لین دین میں معمولی چیز لیتے ہوئے دوسروں کے جذبات کا احساس نہ کرنا گناہ کے مترادف ہوتا ہے۔ بلا وجہ تھکے ماندے لوگوں سے چیز خرید لیا کریں کہ یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے، بلا ضرورت یا زیادہ قیمت میں تو کتنا سکون ملتا ہے، بے برکت ہوتی ہے۔ واقعی دیکھا جائے تو ہم سب ایسے ہی ہیں، کہنے کے سننے کی نہیں، کیونکہ نفس کے غلام ہیں۔ ہمارے اپنے نخرے بڑے ہیں، ارمان بڑے ہیں، مطلب محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احساس ہے۔ بعض کی زبانیں خاموش ہوتی ہیں مگر چہرے سوال کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہم سمجھنا نہیں چاہتے۔ انسان کے انجام کی خبر تو صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر انسان کو اپنا کیا ہوا ہر عمل خوب معلوم ہو۔ چھوٹی سی زندگی میں ارمان بہت ہیں، ہم درد نہ تھا کوئی مگر انسان بہت ہے، کیونکہ پڑھنا انسان کو پڑھنے کا ہنر سیکھ، ہر چہرے پہ لکھا ہوا ہے کتابوں سے زیادہ۔ ہم سارا دن بہت مصروف رہتے ہیں کہ اپنوں کو اپنانا تو دور کی بات ہے، دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ دنیا میں نامور اور گھر میں خاندان میں ناکام سفر، یہ انسان کا حق ادا کرنا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے پہلا حق رشتہ داروں کا رکھا ہے، پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب بھائی بھائی ہیں، تو ایک دوسرے کو مرتے دم تک سکھ دیں، اس کے دکھ بانٹیں اور اپنی خوشیاں شیئر کریں، تو بھی سکون کا راز پائے گئے۔ ہم اتنے چالاک ہیں، سب کچھ خود کر سکتے ہیں، تمام چالاکیاں دکھا کر دنیا کا حسین گھر تعمیر کر لیتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اترا جاتے ہیں، کبھی آخرت کی سنجیدگی سے فکر کی، اس گھر کو بھی تو ہم نے خود ہی بنانا ہے، اپنے جنت یا جہنم خود کرو تیار تم، جو بناؤ گے اسی میں تم بسائے جاؤ گے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ دوسروں سے امیدیں رکھنے کے بجائے دوسروں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، اس کو بیکار کاموں میں اور بے مقصد مشغول میں گزار کر ہم خود کو بیمار اور بے سکون بنا لیتے ہیں، لہذا ہمیشہ اچھا نیک کام خوبصورتی اور دل کی چاہ کے ساتھ رضا الہی کے لیے کیا جائے تو دل کی فتح ہوتی ہے، جو آخرت کی فتح بنے گی، یہ سکون کا راز ہے۔ تو پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو۔ اللہ حافظ۔